قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں سورت کے خلاصے میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک 7 نقلی دلائل بیان فرمائیں گے اور اسی دعوے کے اوپر وہ نقلی دلائل ہوں گے کہ اس جہان کے اندر برکتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کسی کی ذات نہیں ہے. تو یہ جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، یہ پہلی دلیل نقلی ہے دعوے کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ پڑا ہوا ہے، آسان ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے اس کے اندر اتنی زیادہ. سورۃ اعراف کے اندر بھی آیا تھا اور سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی یہ تفصیلی آیا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی دلیل نقلی ہے اور اس سے 2 باتیں ثابت ہوں گی، یہ بات یاد رکھنی ہے بس ساتھ. ایک بات یہ ثابت ہوگی کہ برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوگی نام ماننے والوں کو میں دنیا سے ختم کر دیتا ہوں. برکات دہندہ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. پہلی بات یہ ثابت ہوگی، اور دوسری بات کون سی ثابت ہوگی؟ کہ جو نہیں مانے گا میں دنیا کے اندر سے اس کا نام و نشان ہی ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. دیکھیں یہ اب ترجمہ یہ بس ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، تشریح پیچھے صورتوں کے اندر کی ہے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ،
اور جب کہ بلایا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ جاؤ آپ قوم ظلم کرنے والی کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون، الا تتقون، کہ آیا وہ کیوں نہیں وہ ڈرتے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں وہ ڈرتے، سمجھ آئی ہے، الا یتقون، کہ کیوں نہیں وہ ڈرتے، یا دوسرا ترجمہ کیا وہ نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی بات آئی تھی، یہ کلام جو تھا یہ کہاں ہوا تھا؟ کوہ طور کے اوپر ہی یہ کلام تھا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ کل کا جہاں سبق ختم ہوا تھا آیت نمبر 9، 8 اور 9، یہ دیکھیں، ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ دیکھ رہے ہیں نا آیت؟ میں نے کل آپ کو کہا تھا ہر دلیل کے بعد اللہ یہی آیت دہرائیں گے، ہر دلیل نقلی کے بعد اللہ یہی آیت دہرائیں گے۔ مقصد کیا ہوگا کہ یہ دلیل جو ہے یہ عبرت کے لیے کافی ہے، یہ دلیل نصیحت کے لیے کافی ہے، لیکن ضدی لوگ یہ قریشی مکے کے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سمجھ آئی ہے؟ یہ آپ نے دیکھتے جانا ہے اس صورت کے اندر یہ نمونہ کہ یہ ہر دلیل نقلی کے بعد اللہ یہ آیت ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، اچھا، اس خدمت کے لیے یا اللہ میں حاضر تو ہوں، اس خدمت کے لیے میں حاضر تو ہوں، لیکن میرے دو معروض ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دو معروض پیش کیے۔ پہلا عذر، قال رب انی اخاف ان یکذبون، ہاں، یہ فرمایا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے جھٹلائیں، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، میرا سینہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہو جایا کرتا ہے، وَلَا يَنْطِقُ لِسَانِي، اور نہیں چلتی میری زبان، ٹھیک ہے، نہیں چلتی میری زبان، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، پس ہارون کی طرف بھیج، پس بھیج طرف ہارون کے کیا؟ پیغام نبوت، اس کو بھی کیا بنا دے؟ نبی بنا دے، میرا وزیر بنا دے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو صاف قرآن پاک کہہ رہا ہے یا اللہ میرا سینہ تنگ ہو جایا کرتا ہے، میری زبان نہیں چلتی۔ یہ وہ تاریخی واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ نے بچپن کے اندر وہ انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھا، اس وجہ زبان پہ لکنت تھی۔ دیکھو وجہ کیا، حضرت نے خود کیا وجہ بیان کی، میرا سینہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان نہیں چلتی۔ ظاہری بات ہے جب انسان کا دل تنگ ہو جائے تو زبان بھی پھر کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے، نہیں چلتی، سمجھ آئی؟ جب سینہ کشادہ ہو، فراخ ہو، تو پھر زبان بھی کیا ہوتی ہے؟ چلنے لگ جاتی ہے خود بخود۔ اس لیے حضرت نے فرمایا میرے بھائی کو میرا کیا بنا دے؟ وزیر بنا دے، وہ زبان کا صاف ہے، تاکہ جب میں تنگ ہونے لگوں، جب میری تقریر تنگ ہونے لگے تو وہ کیا کرے؟ میری وزارت کرے، وہ تقریر شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کسی بھائی کا اپنے بھائی کے اوپر اتنا احسان نہیں جتنا موسیٰ کا اپنے بھائی ہارون کے اوپر احسان ہے، کہ اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ میرے بھائی کو کیا دے؟ نبوت دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ یہی دعائیں ہوتی ہیں اصل کرنے کی، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سمجھ آئی؟ دین کے لیے دعائیں کیا کرو، دنیا کے لیے بعد میں کیا کرو دعائیں، سمجھ آئی؟ ہاں، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، وَلَهُمْ عَلَيَّ، یہ پہلے معروض تھی جی، پہلی وجہ بیان کی، ٹھیک ہے۔ دوسری اب، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور واسطے ان کے اوپر میرے حق ہے، ذنبٌ کا مطلب گناہ نہیں کرنا، حق ہے، ٹھیک ہے۔ کس چیز؟ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، پس میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے قتل کریں۔ اچھا، حق کس چیز کا تھا؟ قبطی کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یا اللہ ان کا بندہ مارا ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور مدین کی سرزمین پہ چلا گیا، حق ہے میرے پاس، تو امید قریب ہے کہ وہ مجھے تبلیغ سے پہلے کیا کر دے؟ ختم کر دے کہ تو نے ہمارا بندہ قتل کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا جو تفصیلی ذکر ہوگا انشاءاللہ آگے سورت قصص آ رہی ہے، اس کے اندر اسی بات کا اللہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ یہ جو قبطی کو مارا تھا نا، بنی اسرائیلی اور قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی فرعونی کی، اس کا تفصیلی ذکر سورت قصص کے اندر انشاءاللہ آئے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر۔ حضرت نے دو معروض پیش کیے، یا اللہ سینہ تنگ ہوتا ہے، زبان نہیں چلتی، دوسرا میرے اوپر حق ہے۔ اللہ نے فرمایا
تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی جس طرح تو کہہ رہا ہے اس طرح بالکل نہیں ہوگا، تو جا، تیری زبان بھی چلے گی، اور ایسی چلی خدا کی قسم، حضرت نے دلائل کے بم چھوڑے بڑے بڑے اس کے سامنے، فرعون کے سامنے، ایسی زبان چلے، ابھی آئے گا آگے انشاءاللہ، ایسے دلائل دیے فرعون کو، اس کا منہ چپ ہو گیا، غیر سنجیدہ ہو گیا فرعون، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فذهبا بآیاتنا انا معکم، جاؤ تم دونوں، پس جاؤ تم دونوں، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیات لے کر، انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تائید کے لیے میں نے ہارون کو بھی کیا دے دی؟ نبوت دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کے شر سے محفوظ رکھنے کا بھی وعدہ میں تمہیں دیتا ہوں، مستمعون، سننے والا ہوں، سننے والے ہوں گے، یعنی جو تم دونوں بھائی فرعون کے سامنے گفتگو کرو گے، ہم ساری تمہاری گفتگو کو کیا کر رہے ہوں گے؟ سن رہے ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا تھا دیکھ بھی رہا ہوں گا اور سن بھی رہا ہوں گا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں دیکھوں گا بھی تمہارے حالات کو اور سن بھی رہا ہوں گا اوپر سے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، پس جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، فقولا، پس کہو تم دونوں، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین، یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے فرعون نے یہی سوال کرنا ہے، رب العالمین کی طرف سے ہم رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ دو کام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اس کے پاس، ایک اللہ کا پیغام سنانا مقصود تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو چھڑانا مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ بنی اسرائیلی، یہ قبطیوں فرعونیوں کے گھر میں کیا تھے؟ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو بھی کیا کر، غلامی سے نجات دے، ان کو بھیج میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، اب اللہ اکبر، فرعون نے دو اعتراض حضرت موسیٰ کے سامنے رکھے، کتنے؟ دو اعتراض، غور سے توجہ، دو اعتراض رکھے، اب وہ دو اعتراض سمجھنے جی۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہا فرعون نے کیا نہیں ہم نے پالا تجھے فینا، اپنے اندر، ولیدن، بچپن میں، ہیں ہم نے تجھے نہیں پالا بچپن میں، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تو ٹھہرا ہمارے اندر اپنی عمر سے کئی سال، ٹھیک ہے، احسان جتلا رہا ہے، سمجھ آئی؟ پہلا اعتراض اس نے کیا حالت شیر خارگی کے اندر، کیا تجھے میں نے نہیں پالا تھا؟ ہمارے محل کے اندر پروان چڑھا تو، ٹھیک ہے، اور بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ ہمارے محل کے اندر تو پلا، اور تجھے آج یہ سارے احسانات بھول گئے ہیں، تو احسان فراموش نکلا، میرے سوا کسی اور کو تو نے رب بنا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا اعتراض۔ اب دوسرا اعتراض، فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہاں، اور کیا تو نے کام اپنا وہ جو کیا تو نے، وہی جو حضرت کو ڈر تھا نا میرے اوپر حق ہے، وہی فرعون نے سوال کر دیا، اور کیا تو نے اپنا وہ کام الَّتِي فَعَلْتَ، جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے من الکافرین، نہ شکروں سے۔ کافرین کا معنی کافر نہیں کرنا، انکار، بلکہ ناشکروں سے۔ کیا مطلب؟ کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں پالا تو، بلکہ تو نے ایک اور کام کیا ہے، ہمارے احسانات تو کیا فراموش کرنے تھے، تو نے ہمارا قبطی، ہمارا بندہ مار دیا، تو نے، سمجھ آئی ہے؟ تو ہمارا بندہ مار دیا، ایک دعویٰ ہے ہماری طرف سے تیرے اوپر، اور لگا آج ہمیں تبلیغ کرنے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لے آیت کا، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہا فرعون نے آیا نہیں ہم نے پالا تجھے اپنے اندر اپنے ہاں ولیدن، بچپن میں، اور تو رہا ہمارے اندر من عمرک سنین، اپنے عمر کے کئی سال، ٹھیک ہے، اپنی عمر کے کئی سال، وَفَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ہے نہ شکروں سے، کہ میرا کھایا، میرا آدمی قتل کیا، اور لگا مجھے تبلیغ کرنے،
سمجھ آئی ہے؟ لگا مجھے اپنے تابع بنانے کے، میری تابع داری کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو اعتراض سمجھ آگے فرعون نے رکھے تھے۔ اب حضرت موسیٰ دونوں اعتراضوں کے جواب دیں گے، لیکن الٹ دیں گے۔ پہلے فرعون کے دوسرے اعتراض کا جواب دیں گے۔ دوسرا اعتراض کون سا تھا جی؟ قتل والا، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرے اعتراض کا پہلے جواب دیں گے اور پہلے اعتراض کا بعد میں جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، دوسرے سوال کا جواب ہے جی، فرمایا کیا تھا، حضرت نے فرمایا کیا تھا میں نے وہ کام، اذن اس وقت، وانا اور میں، من الضالین نہ جاننے والوں سے تھا۔ ضالین کا معنی گمراہ نہیں کرنا، نہ جاننے والوں سے تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو مجھ پہ یہ اعتراض لگاتا ہے میں نے قبطی کو قتل کیا، تیرے بندے کو مارا، اور میں کون سا جان بوجھ کے اس کو مارا تھا؟ میں نے کوئی ارادہ تھوڑی کیا تھا، قصدن جان بوجھ کے تھوڑی اسے مارا، میں نے تو تنبیہ کے طور پہ مکہ مارا، مجھے کیا پتا یہ مر جائے گا، یہ ہٹا کٹا، سمجھ آئی ہے؟ مجھے کیا پتا ہے کہ یہ مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں جو یہاں سے بھاگا تھا نا، میں جو یہاں سے بھاگا تھا، تو نے اپنے بندے چھوڑ دیے کہ موسیٰ کو پکڑو، اس کو قتل کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ میں تیرے ظلم و ستم سے ڈر کے مدین کی سرزمین کی طرف بھاگ گیا، حالانکہ میں نے جرم جو اپنا کیا تھا وہ میرا جرم اس قدر نہیں تھا، اس درجے کا نہیں تھا کہ مجھے پکڑا جائے، قتل کیا جائے، لیکن بے ایمان تیرے ظلم و ستم کے خوف سے میں مدین کی سرزمین کی طرف چلا گیا تھا، اور اللہ نے مجھے ظالموں سے کیا دے دی تھی؟ نجات دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، فرمایا موسیٰ نے میں نے کیا اس کو، اذن اس وقت، اور میں تھا غلطی کرنے والوں سے، ٹھیک ہے، نہ جاننے والوں سے، کہ ایک مکے سے مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پس میں فرار ہو گیا تم سے، لَمَّا خِفْتُمْ، جب کہ ڈرا میں تم سے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پس عطا فرمایا میرے رب نے مجھے دانش مندی۔ حکمن کا مطلب دانش مندی جو لوازم نبوت میں سے ہے، نبوت کے لوازمات میں سے دانش مندی بھی نبی کو ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنایا مجھے نبیوں میں سے، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے نبوت رسالت سے کیا کیا؟ سرفراز فرمایا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے سوال کا جواب، پہلے سوال کا جواب اب آگے آ رہا ہے جی۔ اب دیکھنا یہ کیسا منہ توڑ جواب، جس کو کہتے ہیں الزامی جواب ہوگا۔ ہاں، کیا تھا بچہ؟ ہاں، ہمارے اوپر وہ تو ہاں احسان ہے نا، احسان ہے، ہم نے تجھے پالا۔ پہلے اعتراض کا جواب حضرت موسیٰ دیں گے یہاں پہ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، سمجھو جی ترجمہ، اور یہ احسان، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ احسان، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو احسان لگاتا ہے تو اس کا، علیہ اوپر میرے، ہاں، ان عبدت بنی اسرائیل، یہ کہ تو نے بنا لیا غلام میری قوم بنی اسرائیل کو، سمجھ آئی ہے؟ سمجھو بات اصل، حضرت نے فرمایا ظالم بے ایمان تو میرے اوپر یہ احسان لگا رہا ہے، یہ احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے مجھے پالا۔ اصل بات یہ ہے تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اپنے ہاں، تو نے بنی اسرائیل کے اندر حکم جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، مار دو۔ میری ماں نے تیرے ظلم و ستم سے بچتے ہوئے، مجھے ظلم و ستم سے بچاتے ہوئے، تیرے خوف سے بچاتے ہوئے مجھے تابوت کے اندر بند کیا، دریا کے حوالے کر دیا، اتفاقاً میرا صندوق تیرے محل تک پہنچ گیا، اور تو نے پکڑا اور اپنے گھر کے اندر پالنا شروع کر دیا۔ اوے بدبخت، یہ تیرا ظلم و ستم اس چیز کا سبب بنا کہ میں تیرے گھر کے اندر پروان چڑھا، اگر تیرا ظلم و ستم نہ ہوتا تو میں اپنے گھر کے اندر ہی پرورش پاتا۔ کون سا احسان تو مجھے جتلا رہا ہے؟ سمجھ آئی؟ کون سا احسان تو مجھے جتلا رہا ہے؟ سبحان اللہ، منہ بند کر دیا، کوئی جواب نہیں اس کو ہے۔ یہ ہوتا ہے الزامی جواب۔ کیا ہوتا ہے؟ الزامی جواب، اگلے کا منہ بند کروا دو۔ ایک تحقیقی جواب ہوتا ہے، ایک الزامی جواب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے اندر ایک شیعہ تھا، بہت بڑا سردار تھا شیعوں کا، اس کا نام تھا کلب علی خان۔ کلب کا مطلب کتا ہوتا ہے، کلب علی خان، علی کا کتا، سمجھ آئی ہے؟ شاہ صاحب نے اس کو نہیں دیکھا تھا کلب علی خان کو، اور کلب علی خان نے شاہ صاحب کو نہیں دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے بڑا واقف تھے۔
وہ جو شیعہ تھا کلب علی خان، اس کے دل میں بڑی ہیبت تھی شاہ صاحب کی، اور یہ تو ویسے بھی مجاہد ختم نبوت تھے اس وقت، نام تھا ان کا شاہ صاحب کا. اللہ اکبر. اتفاقاً ایک بار شاہ صاحب بس میں جا رہے تھے اور کلب علی خان بھی سوار تھا، اور شاہ صاحب اسی بندے کے ساتھ بیٹھ گئے اسی بندے کے ساتھ، کلب علی خان. تو شاہ صاحب نے حال احوال پوچھا، اس میں پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا کلب علی خان. شاہ صاحب نے کہا یہ کوئی نام ہے تیرا؟ یہ کوئی نام ہے؟ کہتا جی علی کا کتا ہوں، اللہ کرم فرمائے گا مجھے بخش دے گا. شاہ صاحب نے کہا اللہ کے اپنے کتے زمین پہ ذلیل ہو رہے ہیں، علی کا کتا کہاں سے بخشا جائے گا؟ اللہ کے اپنے زمین پہ کتے ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ کہاں بخشے گا؟ اچھا اس نے شاہ صاحب سے پوچھا اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ صاحب نے کہا میرا نام ہے خنزیر اللہ، اللہ کا خنزیر. اس نے کہا یہ کوئی نام ہے؟ شاہ صاحب نے کہا تیرا کوئی نام ہے؟ اللہ اگر علی کا کتا بخش دے تو اپنے خنزیر کو تو پہلے بخشے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر علی کا کتا اللہ پہلے بخش دے گا تو اپنے خنزیر کو تو اللہ پہلے بخش دے گا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب. حضرت نے فرمایا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنے ہاں کیا بنا کے رکھا ہے؟ غلام بنا کے رکھا. تیرا ظلم و ستم ہی تھا جو اس بات کے اوپر آمادہ کر دیا کہ میری ماں نے تابوت کے اندر بند کر کے، تیرے ہاں میں پرورش پایا. اگر تیرا ظلم ستم نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں اپنے گھر کے اندر ہی پرورش پاتا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. آگے دیکھیں جی. قال فرعون وما رب العالمین. اب فرعون نے کہا فرعون نے وما رب العالمین، اور کیا ہے رب العالمین، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. پیچھے کہا نا حضرت موسیٰ نے کہ ہم دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں. اب فرعون نے کہا کیا اس کی حقیقت ہے؟ حضرت نے عقلی دلائل سے مناظرہ کیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما. فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اس کا تربیت کرنے والا، پالنے والا ہے. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین رکھنے والے، اگر ہو تم یقین رکھنے والے. ٹھیک ہے. اچھا کیسا جواب، کیسی عقلی دلیل دی کہ میرا رب زمین و آسمان کا بھی پالنے والا ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے پالنے والا. بھائی مانا تو نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا درباری بھی سارے کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے. سمجھے؟ آگے دیکھیں جی. قال لمن حوله الا تستمعون. اچھا جی فرعون ذرا گھبرا گیا. یہ کیا کس نے کہہ دیا؟ اس نے حضرت کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اپنے درباریوں کے سامنے کہا. قال، فرعون نے کہا لمن حولہ، اپنے ارد گرد والوں سے، الا تستمعون، کیا تم سن رہے ہو اس کی بات؟ کیا تم اس کی بات ہے؟ وہ کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے، میرے سوا بھی کوئی رب ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے. ظالم تجھے تو چاہیے تھا تو جواب دے، تو نے جو ربوبیت کا دعویٰ کیا تو جواب دے. لیکن کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں کو کہ اس کی بات سن رہے ہو، یعنی بات کے اثر کو زائل کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا حضرت نے ایک اور دلیل چھوڑ دی ساتھ ہی. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. حضرت نے فرمایا دور کیوں جاتے ہو، قریب ہی دیکھو. ربکم تمہارا رب بھی، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی ہے، کہ تیرا پالنے والا بھی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. دور کیوں جاتے ہو، دور کیوں جاتے ہو. اچھا فرعون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنجیدگی سے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام سنجیدہ ہو رہے ہیں فرعون اسی قدر غیر سنجیدہ ہو رہا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے وہ، اب فرعون غصے سے اور بھڑک اٹھا کہ یہ تو میرے درباریوں کو خراب کرے گا، میری رعایا کو خراب کرے گا، میرا مقام گرانا چاہتا ہے. اب اس نے غصے میں آگے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. کہا فرعون نے بے شک تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا ہے لیکم طرف تمہارے، لمجنون البتہ پاگل ہے. سمجھئے؟ یہ دیکھو میری بات سمجھنا، جو بندہ دلیل کے اندر ناکام ہو گیا نا، اگلا مرحلہ وہ آپ کو گالی پہ شروع ہو جائے گا. یہ میری بات ذہن کے اندر رکھ لینا. جب تبلیغ کرو گے نا آپ، تبلیغ کسی کو، دنیا کے اندر بھی یہی ہے، دنیا داری کے اندر بھی یہ چلتا ہے.
انسان جب دلائل کی دنیا میں ہار جاتا ہے پھر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پھر گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں، بددعائیں دینا، گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. یہ باطل کی، جھوٹے بندے کی نشانی ہے. یہ جھوٹے بندے کی کیا ہے؟ یہ جب اس کے پاس دلیل ختم، وہ گالیاں، غصے میں آ جائے گا، جا جا کام کر اپنا، یہ کر وہ کر فلاں کر، بس. سمجھ آئی؟ دیکھیں جی آگے. اللہ اکبر. حضرت نے ایک اور دلیل دے دی. دیکھو کیسی زبان چل رہی ہے. اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، گھبرا نہ موسیٰ، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا تو صحیح ایک بار فرعون کے دربار میں. حضرت نے ایک اور دلیل دی. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، فرمایا حضرت موسیٰ نے رب ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم سمجھتے. اچھا، مشرق اور مغرب کا رب ہے. مشرق سے مراد طلوع شمس، مغرب سے مراد غروب شمس. حضرت نے فرمایا روز مرہ یہ زندگی کا مشاہدہ نہیں کرتے آسمان کی طرف؟ یہ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے. اس عجیب نظام سے کیا تم دلیل نہیں پکڑتے؟ کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ سورج اور چاند اپنی پٹری کے اوپر چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ظاہری بات ہے جو ہستی اس نظام کو سنبھال رہی ہے کہ اتنا بڑا سورج پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے، جو ہستی اس پورے نظام کو سنبھال رہی ہے، سورج اور اس کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا وقت کے اوپر ہے، تو رب العالمین بھی پھر وہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وہ دلائل دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کہ فرعون یہ کام کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے. فرعون یہ کام کرنے سے عاجز ہے، اس لیے وہ فرعون خوف زدہ ہو رہا ہے کہیں یہ میرے درباری اس کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بوندلی بوندلی باتیں کر رہا ہے، کبھی غصے میں آ رہا ہے، کبھی کیا کہہ رہا ہے، یہ پاگل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اب دیکھو، اب قید کا فرعون دھمکی دے رہا ہے. قال الا ان اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. اناد فرعون، کہا فرعون نے البتہ اگر تو نے بنا لیا معبود میرے علاوہ کوئی، لاجعلنک من المسجونین، البتہ میں ضرور بھی ضرور کر دوں گا تجھے قیدیوں سے. اگر تو اپنی ان باغیانہ باتوں سے باز نہ آیا، میں تجھے کیا کر دوں گا؟ جیل خانے میں بھیج دوں گا. بنا کے دکھا میرے سوا معبود. سمجھ آئی؟ اللہ اپنے پورے قرآن میں ایسی دھمکی نہیں دیتا اپنے منکر کو. اللہ کہتا ہے میں مہلت دیتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ مہلت دیتا ہوں. کتنی مہلت دیتا ہے؟ کتنی ڈھیل دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں مانتا نہ مان، نہ مان، تیری مرضی ہے. مر جائے گا پھر میرے پاس آئے گا نا، پھر میں دیکھوں گا. لیکن یہ بے ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ تو بنا کے دکھا میرے سوا. یہی فرق ہوتا ہے سچے خدا اور جھوٹے خدا کے اندر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، غور سے دیکھو. اللہ اکبر. اچھا، اس نے کہا کیا کیا بنا دوں گا؟ قیدی بنا دوں گا. قال، حضرت نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، حضرت نے فرمایا کیا تو یہی کام کرے گا اگرچہ میں لے آیا تیرے پاس بشیء مبین، ایک شے بالکل واضح. ٹھیک، معجزے ابھی دکھانے باقی تھے، معجزات دکھانے ابھی، وہ جو 2 نشانیاں اللہ نے عطا کی تھی. ٹھیک ہے. قال فاتی به ان کنت من الصادقین، کہا فرعون نے لے آیا تو ساتھ اس کے اگر ہے تو سچوں میں سے، دکھا کوئی نشانی. ٹھیک ہے، اپنی پیغمبری کے اوپر، اپنی نبوت کے اوپر نشانی دکھا. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پہلا معجزہ حضرت نے دکھایا. پس ڈالا آپ نے اپنی لاٹھی مبارک کو کہاں پر؟ زمین پر. فاذا هي ثعبان مبین، پس وہ فوراً ناگ ہو گئی، سری اژدھا بن گیا. ٹھیک ہے. مفسرین نے یہاں تک بات لکھی ہے، کہتے جب یہ لاٹھی سانپ بنی تھی نا، فرعون کا پیشاب پخانا بھی نکل چکا تھا، اتنا ڈر گیا کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا. اللہ اکبر. آگے وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، معجزہ دوم، اور نکالا اپنے ہاتھ کو کہاں سے؟ بغل سے نکالا. ٹھیک، اپنے ہاتھ سے بغل سے نکالا. فَإِذَا هِيَ، پس فوراً وہ ہو گیا، پس وہ فوراً کیا ہو گیا؟ بَيْضَاءُ، سفید، روشن ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. سمجھے؟ یہ 2 معجزے اللہ نے عطا کیے تھے. ٹھیک، فرعون نے کہا اگر تو واقعی سچا ہے تو کیا دکھا نشانیاں. ٹھیک ہے. اچھا، قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، کہا فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد سے، ان هذا لساحر، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے، علیم، ماہر. اچھا، غور سے دیکھو جی، عقلی دلائل سے بھی عاجز آ گیا، معجزات کے آگے بھی کیا آ گیا؟ عاجز آ گیا، ہار گیا، بے بس ہو گیا.
اس نے خطرہ محسوس کیا، عقلی دلائل بھی میں ہار گیا ہوں، معجزات بھی اس کے سامنے بھی ہم عاجز ہیں، کرے کیا؟ اس نے فوراً اپنے درباریوں کے سامنے کہا ہاں اب ہوئی ہے حقیقت اصل واضح، اب پتا چلا ہے یہ ہے جادوگر، یہ کیا ہے؟ جادوگر، ٹھیک ہے۔ کرنا کیا چاہتا ہے یہ؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، ارادہ کرتا ہے یہ کہ نکالے وہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے۔ ہاں فماذا تأمرون، پس کیا مشورہ دیتے ہو تم مجھے؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا اب حقیقت ہے، یہ دیکھ لیا تم نے اس کا جادو، اس کی تو لاٹھی سانپ بن رہی ہے، یہ تو جادو کے ذریعے ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، سرداری کرنا چاہتا ہے، یہ تو ہمیں ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ دیکھو کیسی دو نمبری کر رہے فرعون، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنے درباریوں کو بھی پھر ساتھ اپنے ساتھ ملا رہے، اچھا بابا تم مجھے مشورہ دو کہ کرنا کیا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو درباریوں کا مشورہ، مشورہ ارکان سلطنت، مشورہ ارکان، بڑا سمجھداری کا مشورہ دیا انہوں نے بھی۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم، کہا انہوں نے مہلت دے تو اس کو واخاہ اور اس کے بھائی کو بھی۔ ارکان سلطنت نے کیا فرعون کو مشورہ دیا؟ اس کو اور اس کے بھائی کو مشورہ دے، وابعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج تو شہروں میں حاشرین جمع کرنے والے، ہاں جادوگر، یاتوک بکل سحار علیم، لے آئیں وہ تیرے پاس ہر بڑا جادوگر ماہر، ٹھیک ہے، ہر بڑا جادوگر ماہر۔ اچھا بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ معاملے کے اندر تاخیر کر، اس کو قتل نہ کر دینا، یہ تو کوئی ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا کوئی ایسی وہ مصیبت آ پڑی، اگر ہم نے اس کو قتل کر دیا نا تو لوگوں کے دل میں شبہ پڑ جائے گا، اچھا بغیر مقابلے کے قتل کر دیا، کوئی نہ کوئی دال میں کالا کالا ضرور ہے، سمجھ آئی ہے؟ اس کو قتل نہ کرنا، کیا کرنا؟ مقابلہ ہی کرنا پڑے گا، مقابلے سے اس کو ہرانا پڑے گا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ان پاکستانی حکمرانوں سے سمجھدار تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، سمجھے؟ مقابلہ کرو ان کا، پھر ہی ہے کیا مقابلہ؟ شہروں کے اندر کوئی بڑے بڑے ملک مصر سے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے جائیں، پھر مقابلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ، ٹھیک۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جمع کیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم، واسطے دن معین کے۔ پیچھے سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے ان کا کون سا دن مقرر ہوا؟ زینت کا دن، زینت کوئی تہوار کا دن ان کا مقرر ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ وقت بھی کون سا مقرر ہوا تھا؟ صبح کا وقت، روشنی کے وقت یہ سارا مقابلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں کو کہا گیا فرعون کی طرف سے بطور اعلان، هل انتم مجتمعون، آیا ہو تم جمع ہونے والے، آیا ہو تم جمع ہو جانے والے، لوگوں کو بھی کہا گیا تھا، منظر عام کے اوپر یہ سرکس لگنی تھی پوری، سمجھ آئیے؟ آیا ہو تم جمع ہو جانے والے، لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ ہم اتباع کریں جادوگروں کا، ہم پیچھے لگیں جادوگروں کے، ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوں وہی غالب ہونے والے۔ فرعون نے کہا دیکھو یہ جادوگر آئیں گے موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تم سب جمع ہو، تم بھی یہ مقابلہ دیکھنا، تم بھی یہ سارا منظر دیکھنا، اور جب تم جمع ہوو گے ہم جادوگروں کی ہمت افزائی کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم اپنے دین کے اوپر بھی کیا چل سکیں گے، اگر ہمارے جادوگر ہار گئے تو ہمارا دین بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہار جائے گا، اس لیے تم سب کے سب کیا ہو جانا؟ حاضر ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، پس جب کہ آ گئے جادوگر، قالوا لفرعون، کہا انہوں نے اے فرعون کو، جادوگروں نے کیا کہا؟ فرعون کو، ائن لنا لاجرا، آیا بے شک واسطے ہمارے البتہ کوئی اجر ہوگا، اور کوئی پیسہ، کوئی قیمت، کوئی روکڑا، اگر ہم غالب آ گئے، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہوں ہم غلبہ پانے والے۔ نبی میں اور جادوگر میں یہی فرق ہوتا ہے، جادوگر کہتا ہے کہ میں شعبدہ بازی دکھانے کے بعد میں پیسہ چاہتا ہوں، نبی کیا کہتا ہے؟ وما اسألکم من اجر، میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر، اس معجزے کے اوپر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت، میرا کرایہ صرف کس کے پر؟
اللہ کو، یہ اجر مجھے اللہ نے دینا، تم نے نہیں دینا۔ نبی اور جادوگر میں یہی فرق ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، جو اہل دنیا کی زبان پر سب سے پہلے مال اور پیسے کی طمع آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے دیکھیں جی، قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، کہا فرعون نے ہاں ہاں انعام تو ملے گا ہی، وانکم اور بے شک تم اس وقت لمن المقربین البتہ مقربین میں سے، قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوو گے، سمجھ آئی ہے؟ تمہیں میں اپنا وزیر بنا لوں گا، مشیر بنا لوں گا، تمہیں عہدہ دے دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ میرے قریبی لوگوں میں سے بن جاؤ گے، انعام تو ضرور ملے گا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اچھا ہو گیا جی مقابلہ شروع، آگے جادوگر بھی، ادھر حضرت موسیٰ اور بھائی دونوں اکیلے بیچارے، سمجھے ہے؟ اللہ، یہ دونوں ایک طرف اور جادوگر ہزاروں کی تعداد میں ایک طرف، سبحان اللہ۔ جب صف آرا ہوئے، قال لهم موسیٰ، فرمایا واسطے ان کے موسیٰ نے، القو ڈالو تم، ما انتم ملقون جو کچھ کے تم ہو ڈالنے والے، ٹھیک۔ اچھا یہاں پہ تو حضرت موسیٰ کا کلام ہے نا کہ موسیٰ نے فرمایا جادوگروں سے کہ ڈالو تم، سورۃ طٰہٰ کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، پہلے حضرت موسیٰ نے کہا تھا، پہلے جادوگروں نے کہا تھا حضرت سے کہ آپ ڈالیے، حضرت نے فرمایا نہ نہ پہلے تم ڈالو، دکھا لو اپنے فن کا مظاہرہ کر لو، تم دکھاؤ، اپنی رسیاں ڈالو، اپنی چپٹیاں ڈالو زمین کے اوپر، اپنے بانس ڈالو، دکھا لو اپنے فن کا مظاہرہ، کیونکہ میری لاٹھی جو ہے یہ جادو نہیں ہے، میرے پاس ہے حقیقت، میری لاٹھی نے حقیقت میں سانپ میں تبدیل ہونا ہے، اور میری لاٹھی کا سانپ بننا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے پہلے تم ڈالو پھر میں ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اس وقت تک نہیں ڈالی تھی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، سورۃ طٰہٰ کے اندر صاف لفظ ہیں وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ، موسیٰ اب تو بھی اپنی لاٹھی ڈال، جب حضرت نے اپنے لاٹھی ڈالی تھی پھر وہ سانپ بنی تھی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ پہلے تم ڈالو۔ اچھا، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، پس ڈالا انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈالی، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور کہا جادوگروں نے بخت فرعون کی قسم ہے، بعزتی فرعون کی عزت کی قسم، بخت فرعون کی قسم، انا لنحن الغالبون، بے شک البتہ ہم ہی ہوں گے غلبہ پانے والے، کیا ہوں گے؟ ہم ہی ہوں گے غالب ہونے والے۔ اچھا، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہ لکھی بات کہ یہ جو جادوگر جو رسیاں اور یہ بانس لے کے آئے تھے، کیونکہ جادو کے اندر چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر کیا ڈالا جاتا ہے؟ پردہ باندھی جاتی ہیں، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا لوگوں کی آنکھیں کیا کر دی تھی؟ انہوں نے باندھ دی تھی۔ کیا کر کے لائے تھے؟ وہ رسیوں کے اوپر ایسا کوئی کیمیکل لگا کے لے کے آئے، اور وہ جو بانس تھے، اور بانس ہوتا ہے اندر سے خالی، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ بھر کے لائے، اور بانس کے اوپر انہوں نے سانپ کا نقشہ بنایا، رسیوں کے اوپر بھی انہوں نے سانپ کا نقشہ بنایا۔ جب انہوں نے سورج کے اندر یہ رسیاں پھینکی، بانس پھینکے، کیمیکل جو تھا سورج کی حرارت سے اس نے تپش پکڑی اور وہ کانپنے لگ گئے، اس طرح جس طرح سانپ کانپتا ہے۔ دیکھنے والوں کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ جیسے سانپ بھاگ رہا ہے، اور وہ اصل سورج کی تپش کی وجہ سے وہ کیمیکل کے ذریعے وہ کیا تھی؟ رسیاں اچھل رہی تھی۔ یہ وہ شوبدہ بازی کر کے لائے تھے، دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سانپ پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، آگے دیکھیں جی، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، پس حضرت موسیٰ نے بھی اپنی لاٹھی کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس وہ نگلنے لگ گیا جو کچھ کے وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ حضرت کا جو سانپ تھا، اژدھا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ جو انہوں نے چھوڑے تھے وہ سب کو کیا کرنے لگ گیا؟ صفایا کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ اس نے سارا میدان ہی صاف کر دیا۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک حضرت موسیٰ کی لاٹھی جو سانپ بنی تھی، سارا میدان کیا نگل گیا،
نگل گیا تھا۔ ایک ہوتا ہے بھائی چبانا، سانپ جو ہوتا ہے چیز کو چباتا نہیں ہے، نگل جاتا ہے پوری، اندر کیا کر دیتا ہے پیٹ کے اندر پوری اسی طرح نگل لیتا ہے چیز بغیر چبائے، اس طرح وہ سانپ نگل گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک موحد ہے اور ہزاروں کے تعداد کے اندر اس کا مقابلہ کرنے والے کون ہیں؟ مشرک۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب یہاں کے لفظ جملہ فرمایا کرتے تھے، کہتے پورا سال ممبر کے اوپر ایک مشرک مولوی اپنے قصے کہانیاں سنا سنا کر جادو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتتا ہے۔ سال بعد ایک موحد جب اس ممبر کے اوپر بیٹھتا ہے اور اللہ کا قرآن سناتا ہے، وہ اس کے سارے قصے کہانیوں کو اسی طرح نگل جاتا ہے جس طرح موسیٰ کا سانپ نگل گیا تھا سب کو۔ سمجھ آئیے؟ ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک موحد اللہ کی توحید سناتا ہے، لوگوں کے دلوں میں کیا ڈال دیتا ہے؟ شک ڈال دیتا ہے ایک بار۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم پورا سال کیا سنتے رہے اور یہ قرآن سنا سنا کے کیا کہہ رہا ہے، ایک بار شک ڈال دیتا ہے، نگل جاتا ہے وہ سارے واقعہ جھوٹے قصے کہانی۔ سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر۔ جب یہ منظر دیکھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا، جادوگر سمجھ گئے، جادوگر سمجھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر بڑا متاثر ہوئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو دونوں ہیں نا، یہ سب کے سب یہ کوئی شعبدہ باز نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ ہاں ہم نے ڈرامہ دکھایا ہے، ہم نے شعبدہ بازی دکھائی ہے، لیکن یہ ان کو ایک ایسی ہستی کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ یہ واقعتاً معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جادو کا مقابلہ کرشمہ خدا بندی سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھئے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ کرشمہ خدا بندی ہے۔ بڑے متاثر ہوئے۔ اب کیا کیا جادوگروں نے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پس ڈالے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے۔ متاثر ہوئے، رحمت خدا بندی نے ان سب کو سجدے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے کہ یہ سجدہ ہے کس کو تھا۔ ایک قول تو اس میں یہ ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا گیا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو کیا تھا، لیکن یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ پہلی شریعتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، قالوا آمنا برب العالمین، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ساتھ رب العالمین کے، جہان والوں کا جو پروردگار، ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ سبحان، یہ نام کیوں لیا تھا انہوں نے موسیٰ اور ہارون کا رب؟ فرعون اپنے آپ کو بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میں پروردگار ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا۔ تو جادوگروں نے یہ لفظ اس لیے بولا، موسیٰ اور ہارون کا لفظ اس لیے بولا کہ کہیں فرعون کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ ہاں میرے اوپر ایمان لائے، اس لیے انہوں نے یہ لفظ بولا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں ہم۔ دیکھیں جی آگے، ہائے ہائے، فرعون نے یہ سارا منظر دیکھا، وہ تو بھڑک اٹھا۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہا فرعون نے ایمان لائے تم واسطے ان کے پہلے اس کے یہ کہ میں اجازت دوں واسطے تمہارے، اور میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک البتہ وہ بڑا ہے تمہارا، یہ موسیٰ بڑا ہے تمہارا، الذی علمکم السحر، وہ جس نے تمہیں سکھایا یہ جادو۔ پھر نہیں مانا بدبخت، چاہیے تو یہ تھا مان لیتا، لیکن پھر بھی ضد کے اوپر اڑ رہا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، رعایا کے اوپر اپنی خدائی کا رعب جمانے کے لیے، اور اپنی ناکامی کو لوگوں کے دلوں سے مٹانے کے لیے کیا کہا؟ اچھا اب مجھے سمجھ آئی ہے، اور ظالموں یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سب نے مل کے میرے خلاف ایک سازش کی ہے، میری سلطنت کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، مجھے میرے تخت سے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اتارنا چاہتے ہو۔ اب مجھے پتا چلا یہ جادوگر سارے یہ موسیٰ کے شاگرد ہیں، اور موسیٰ تمہارا کیا ہے؟ استاد ہے، اس نے تمہیں یہ سارا جادو سکھایا ہے۔
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، کس کو؟ اس کے وبال کو، میرے خلاف سازش کی ہے، کیا وبال؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے، اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم سب کے سب کو، مخالف سمت سے تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طرح مخالف سمت سے تمہارے کیا کر دوں گا، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، میں تمہیں سولی کے اوپر بھی لٹکا دوں گا۔ اس نے سخت سزا کا کیوں یہ آرڈر جاری کیا تھا ان کے اوپر؟ وجہ یہ تھی کہ جب میں سخت سزا ان کو سناؤں گا یہ ڈر جائیں گے، یہ اپنی زبان سے پھر نکال دیں گے، او ہو ہاں ہم نے فن کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم ہار گئے، یہ ہو گیا۔ جب یہ اپنی زبان سے خوف کے مارے یہ کہہ دیں گے لوگوں کے سامنے کہ نہیں ہم نے اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کیا، پھر بھی میری خفت اور میری ناکامی لوگوں کے دلوں سے نکل سکتی ہے کہ جادوگر خوف زدہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ اکبر، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو کسی کو ہدایت دینا، اس کو پھر کون روک سکتا ہے، کون ناکام کر سکتا ہے؟ ابھی تو انہوں نے معجزے کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، ابھی تو انہوں نے معجزے کو دیکھا، ابھی تو انہوں نے کوئی عمل بھی نہیں کیا تھا، کوئی عبادت بھی نہیں کی، صرف ایمان ہی لے کے آئے تھے، لیکن ایمان ان کے دل کے اندر ایسا گھر کر گیا، فرعون کی دھمکی کوئی اثر ہی نہ کر سکی ان کے دل کے اوپر۔ ہاں اب دیکھو آگے، قالوا لا ضیرہ، استقلال سحرہ، جادوگروں کا اب استقامت اور استقلال دیکھنا۔ فرعون نے دھمکی دی تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیرہ، کہا انہوں نے لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، جاؤ، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم طرف اپنے رب کے لوٹ کر جانے والے ہیں، وہ ظالم ہمیں مار دے گا، جا کوئی پرواہ نہیں ہے، شہید ہو جائیں گے، شہید ہو کے سیدھا اپنے رب سے ملاقات کریں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، مار دے، سمجھ آئیے کہ اللہ اکبر۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم امید رکھتے ہیں یہ کہ بخش دے ہمیں ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، ان کنا اول المؤمنین، ہاں یہ کہ ہیں ہم اس موقع پر پہلے ایمان لانے والے، سمجھے، اس موقع پر پہلے ایمان لانے والے، کیا مطلب کہ قوم قبط سے ابھی تک کوئی ایمان نہیں لایا، فرعونیوں سے ابھی تک ایمان نہیں لایا، یہ جتنا بھی منظر دیکھا گیا اس منظر کو دیکھ کے کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن ہم قوم قبط سے سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہو جائیں گے، اور اسی سبقت ایمانی کی وجہ سے ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں ہمارا رب ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ قرآن نے جادوگروں کی تعداد کو ذکر نہیں کیا ہے، کتنے جادوگر تھے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قول ہے 12,000 جادوگر تھے، ایک قول 15,000 کا بھی ہے، ایک قول 20,000 کا، اور ایک قول 80,000 کا بھی ہے، سمجھ آئی ہے؟ خیر حقیقت حال صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، سمجھ آئی ہے؟ لیکن ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جادوگر۔ ساری بات ہے ملک مصر اس زمانے کے اندر دنیا کی سب سے بڑی، اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کے اندر اول کہلانے والی یہ خود مصر کی قوم تھی۔ یہ کہتے تھے دنیا کے اندر سب جانور ہیں، سب جانور بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، ہم پوری دنیا کے اندر متمدن قوم ہے، تہذیب دان ہے ہم دنیا کے اندر، جس طرح آج امریکہ، یو کے، برطانیہ والے کہتے ہیں ہم مہذب قوم ہے، اسی طرح یہ اس وقت تھے۔ اور ظاہری بات ہے اتنے بڑی ایک ریاست کے اندر، شہر کے اندر جادوگروں کی بھی بڑی تعداد تھی، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ دیکھیں گے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اب یہ آگے واقعہ شروع ہوتا ہے، مقابلے میں کون جیت گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ کی طرف سے کیا ہو گئی؟ حجت پوری ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے 30 سال تک حضرت موسیٰ نے فرعون کو تبلیغ کی تھی، کتنے؟ 30 سال، اور ایک روایت یہ بھی ہے 40 سال تک حضرت موسیٰ نے تبلیغ کی تھی، 40 سال تک، لیکن نہیں مانے۔ حجت پوری ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا، حجت تو پوری ہوگی، اب ظالم سے انتقام لیا جائے،
اب بس ختم، ان کو ہلاک کر دیا جائے، ان کو عذاب دے دیا جائے. ٹھیک ہے. شاطر قسم کا جو سرکشی کے اندر جس کے اضافہ ہوتا جاتا ہے، جب اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، جب وہ نہیں مانتا پھر اللہ پکڑ لیتا ہے اس کو، اللہ پکڑ لیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی طرف موسیٰ کے یہ کہ لے چل تو بعبادی میرے بندوں کو راتوں رات، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تم پیچھا کیے ہوئے ہو. کیا ہو؟ پیچھا کیے. حضرت اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دے دیا، بس اب بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جا. ٹھیک ہے. ملک مصر سے ملک شام کی طرف نکل جا راتوں رات. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جب تم نکلو گے پیچھے یہ بھی بدبخت آ جائیں گے، یہ فرعونی سارے تمہارا پیچھا کریں گے، آئیں گے تمہیں پکڑنے. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، صبح ہوئی جب نکل گئے سارے، فرعون کو پتا چلا شہر خالی خالی لگ رہا ہے، ویران، بنی اسرائیلی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو پس بھیجا فرعون نے فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، جمع کرنے والے. ٹھیک ہے. جمع کرنے، اس نے لشکر بھیجے بڑے بڑے شہروں کے اندر، جمع کرو لشکروں کو، تعداد کے اندر فوجیوں کو جمع کرو. کس لیے؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ قوم، یہ جماعت البتہ کیا ہے؟ قلیلون، تھوڑی جماعت ہے. بنی اسرائیلی تھوڑی ہے، ہم تعداد کے اندر زیادہ ہیں. اور وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ البتہ واسطے ہمارے، بے شک وہ واسطے ہمارے، لغائظون کیا ہیں؟ غصہ دلانے والے. کس وجہ سے؟ اپنی خفیہ چلاکی سے. ٹھیک ہے. آگے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم البتہ کیا ہیں؟ جماعت ہیں با ہتھیار. کیا ہیں؟ ہم ہتھیار والے ہیں. وہ بے سر و سامان ہے، ہمیں غصہ دلایا، راتوں رات ہم سے بغیر پوچھے چلے گئے، ہم ان کا پیچھا کریں گے. ہاں یہ لوگ ہماری گرفت سے کبھی نکل نہیں سکتے، نکلو کرو پیچھا. لیکن فطرت پکار کے آواز دے رہی تھی، ظالموں تمہیں دوبارہ مصر دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، نکلو تو صحیح ایک بار یہاں سے. سمجھ آئیے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. ایک تدبیر یہ فرعون نہیں چل رہے تھے کہ موسیٰ کو پکڑنا ہے، اور ایک تدبیر وہ اللہ. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر چلنے والا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. کیا پتا تھا ان کو اب موت کی طرف جا رہے ہیں، موت کی طرف. ہائے ہائے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ، پس نکالا ہم نے ان کو، من جناتن باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور عمدہ گھروں سے. بڑے بڑے محلات تھے ان کے، عمدہ گھروں سے. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث کیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو. ان کے محلات تھا، ان کے باغوں چشموں کا، سب کا وارث کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل کو بنا دیا. اس کی بحث میں سورۃ طٰہٰ کے اندر کرایا. اللہ اکبر. آگے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس پیچھے لگے وہ ان کے سورج نکلنے کے وقت، وہ فرعونی. یہ درمیان میں جو بات آئی تھی نا ابھی کہ ہم نے فرعونیوں کو نکالا چشموں سے، باغات سے، اسی طرح ہم نے وارث کر دیا بنی اسرائیل کو. دیکھو ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا تھا، واقعہ بھی چل رہا ہے. یہ درمیان میں اللہ نے اپنی بات کی، اس کو ہم کہتے ہیں جملہ معترضہ قرآن کی اصطلاح کے اندر. سمجھ آئیے. ہاں ابھی واقعہ بھی پورا نہیں ہوا، واقعہ چل رہا ہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس پیچھے لگے وہ ان کے مشرقین سورج نکلنے کے وقت. مشرقین سورج نکلنے کے وقت. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو. اللہ اکبر. فرعونی جب بھاگے، وہ یہ تو نکل گئے سارے، تو اب ہوا کیا؟ یہ بنی اسرائیلی ہیں. ٹھیک ہے. آگے آ گیا سمندر. ٹھیک ہے. اور یہ رک گئے وہیں پہ، اور پیچھے فرعونی آگے، درمیان میں پھنس گئے بنی اسرائیلی. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ، کہا اصحاب موسیٰ نے، یعنی بنی اسرائیل نے، ٹھیک ہے، انا لمدرکون، بے شک ہم البتہ پکڑے گئے. اور پھڑے گئے اور مرواتے سمجھ آئی، اور مر گئے ہم. اب یہ بنے گا کیا اب ہمارا؟ ٹھیک ہے. ہمارے شیخ القرآن اس کو یوں پنجابی میں ڈالا کرتے تھے، اگے سمندر دیاں موجاں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں، او مرواتا ہوئے موسیٰ. اگر
وہ مصر کے اندر مر جاتے قبر بھی نصیب ہو جاتی، یہاں مر گئے یہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سیدھا اندر پانی میں ڈالیں گے، بنے گا کیا ہمارا؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہاں میرا رب کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے، سیہدین، ان قریب وہ مجھے رہنمائی کرے گا راستے کی، دکھلائے گا مجھے راستہ۔ سمجھ، یہ ہوتا ہے پیغمبر کے ایمان اور عام بندے کے ایمان میں فرق۔ یہی جملہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق اکبر کو غار ثور میں کہا تھا، جب صدیق اکبر حضرت کے جان کا غم لگا، پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور صدیق تو غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے یا تیرے ساتھ ہے، نہیں، ایک صیغے کے اندر بند کیا۔ یہاں پہ معیہ نا، معیہ میرے ساتھ، میرے ساتھ، وہاں پہ معنا ہم دونوں کے ساتھ ہے، ایک صیغے میں بند کیا، وہاں ایک صیغے پہ۔ اس عبارت اور اس عبارت میں فرق بتانے لگا ہوں۔ لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان اللہ، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معیہ و ما کا، تیرے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی، جدا نہیں کیا، ایک صیغے کے اندر، ایک جملے کے اندر بند کر کے کہا ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کے لفظ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ میں فرق ہے تھوڑا سا۔ حضرت نے یہاں پہ ان معیہ ربی، معیہ، معیت کو پہلے اللہ نے، حضرت موسیٰ نے ذکر کیا ہے، اور رب کو بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ، اللہ کو پہلے ذکر کیا اور معنا، معیت کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے معیت کو پہلے ذکر کیا اور رب کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لا تحزن ان اللہ من، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، حضرت صدیق اکبر اپنے امتی کو بھی اپنی آغوش میں لیا، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا اللہ صرف میرے ساتھ ہے۔ یہاں پہ صرف اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ربی سیہدین، ان قریب وہ مجھے کیا دکھائے گا؟ راستہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ، پس ہم نے وحی کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے، یہ کہ مار تو اپنی لاٹھی سمندر پر۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی کنڈی، شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو، حضرت موسیٰ کو یہ تو پتا تھا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اتنا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ صورت کیا ہوگی، تدبیر کیا ہوگی۔ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ غیب دان، پتا تو تھا اللہ بچائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا صورت کیا ہوگی۔ صورت کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی۔ ہاں وہی کی نا، ہم نے وہی کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے، یہ کہ مار تو اپنی لاٹھی کس پر؟ سمندر پر۔ فن فلک فکان کل فرق کالطود العظیم، سبحان اللہ۔ پس پھٹ گیا وہ دریا، سمجھے، پس پھٹ گیا وہ سمندر دریا، فکان کل فرق، پس ہو گیا ہر ٹکڑا، ہو گیا ہر ٹکڑا، کالطود العظیم، مثل پہاڑ بڑے کے، سمجھے، مثل پہاڑ بڑے کے۔ کتنے رستے بنے تھے؟ 12، 7 نہیں 12 رستے، 12 رستے بن گئے تھے، 12 رستے سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر آیا ہے۔ سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ کرو، سمندر ہے اور کتنی کیسی کیسی موجیں ہوتی ہیں اس کی۔ حضرت نے لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے درمیان سے 12 رستے بنائے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہر ٹکڑا کیا بن گیا؟ مثل پہاڑ کے، اور ہر ٹکڑا برف کی طرح وہ جم گیا تھا، برف کی طرح پہاڑ بن گیا، جم گیا، اور درمیان میں بالکل خشک ہو گیا، تری ختم ہوگی، کیچڑ رہا ہی نہیں، بالکل بھی ختم ہوگی تری۔ ہاں، سڑک بن گئی ایک صاف ستھری، موٹر وے جس کو کہتے ہیں۔ اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ برف جو اللہ نے جمائی تھی نا درمیان میں، دیواریں پہاڑ کھڑے کر دیے تھے،
وہ مثل شیشے کے اللہ نے بنا دیے تھے. کیوں بنائے تھے؟ قبیلے تھے نا، قبیلے 12. اب آپ کو پتا ہے وہ پرانا، اب تو قبائل کا رواج نہیں رہا. قبیلوں کے اندر ہر بندے کو دوسرے کی پہچان ہوتی تھی اور ہمدردی ہوتی تھی بہت زیادہ. اگر قبیلے کا کوئی آدمی پریشان ہوتا کہ وہ فلانا بندہ نہیں میرا آ رہا، فلانا بندہ نہیں، وہ شیشوں کے ذریعے پہچان لیتے تھے. ہاں وہ بندہ ادھر آ رہا ہے، پیچھے ہی آ رہا ہے میرے، تو مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اتنی کرم نوازی ان کے اوپر کی تھی، اتنی کرم نوازی. شیشے لگا دیے تھے اللہ نے وہ پہاڑوں کے اندر، دریاؤں کے اندر، برف کے تودے بڑے بڑے کھڑے کر دیے تھے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. آگے فرمایا اللہ نے وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور قریب لے آئے ہم وہاں پر دوسروں کو. وہ فرعونی جو بے ایمان پیچھے ذلیل ہو رہے تھے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو، ان لوگوں کو جو ساتھ ان کے تھے، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، اجمعین سب کو. ہاں اللہ نے فرمایا موسیٰ کا کوئی کمال نہیں تھا کہ سمندر کے اندر سے 12 رستے بنا کر اسی طرح سدا سلامت اپنی قوم کے ذریعے سمندر پار کر جاتا، لیکن یہ سمندر سے پار لگانے والا بھی ان کو کون ہے؟ ہاں یہ سمندر کے اندر 12 رستے بنانے والا بھی کون ہے؟ ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اس نے نہیں، ہم نے نجات دی تھی. سمجھ آئیے؟ اس کو بھی اور موسیٰ کے ساتھیوں کو بھی. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، پچھلوں کو غرق کر دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے عبرت کی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے. دلیل نقلی ختم ہوئی ہے جی. آگی نا وہی آخر میں آیت نمبر 8 اور 9 آئی نا آیت وہی. ہر دلیل کے آخر میں یہی آیت اللہ ذکر کریں گے سورت میں. اللہ نے فرمایا یہ دلیل سمجھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ہے، لیکن ضدی لوگ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک لہو العزیز، اور بے شک رب تیرا البتہ وہی ہے غالب، زبردست. اگر وہ چاہے تو مجرم کو فوراً ہلاک کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے الرحیم، وہ کیا ہے؟ مہربان ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ ہاں بنی اسرائیل کو سمندر کے سے خشک رستے بنا کر اللہ نے پار لگایا. بنی اسرائیل کو سمندر میں 12 رستے خشک بنا کر کس نے پار کیا؟ اللہ. دشمن سے ہم نے نجات دی اور قوم فرعون کو ہم نے غرق کیا. اس سے معلوم ہوا جب سارے کام کرنے والا اللہ ہے تو برکت دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. سمجھے؟ یہ اللہ سمجھانا چاہتے تھے اس دلیل میں. جزاک اللہ، یہ صدق اللہ العظیم. آگے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جی.